बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, बहुत सारी दुआओं में रहें। आज सोमवार है, पहला दिन है, 22 ज़िलहज है और 8 जून है, 25 जेठ है। आज समझ लें कि आज पहला दिन होगा प्रैक्टिकली, और इस पहले दिन के अंदर जाहिर है आप सबको नए नए टास्क, नए नए टारगेट, सारा कुछ होगा। मेरी दुआएं अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, शाद आबाद रहें, जूंदे वाजदे रहो। मैं ये तरह अपने जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वो तलाश कर रहा हूँ आपसे गुफ्तगू करते हुए, जो मैंने करने थे। मैं चूँकि कोई डिसिप्लिन सा आदमी नहीं हूँ ना, तो वो देखो ना, ये बात काम मुझे पहले करना चाहिए था जो मैं बाद में कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसी तरह का आदमी हूँ। और आज एक्चुअली तो मैं सही बताऊं आपको, मैं बड़ा आज एक अच्छे को उसमें नहीं हूँ। वाइब्स जो चारों तरफ से आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में जो खून की होली खेली गई है, वो किसी की तरफ से भी खेली गई हो, वो बड़ी अफसोसनाक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नामालूम हाथ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं। जो कुछ भी रात आज़ाद कश्मीर में हुआ वो पाकिस्तान का एक, मैं समझता हूँ, भयानक बदनसीब बात है। मुझे ये भी पता है कि ये जो खून हुए, कत्ल हुए, इसका कोई जिम्मेदार नहीं ठहरेगा। पहले भी जब पिछले दिनों जब ये एक्शन कमेटी का हुआ तो उसमें भी पुलिस एहलकार शहीद हुए, सिविलियन भी मारे गए, लेकिन उसके बाद उसका कोई हल नहीं निकला। अब रात जो कुछ भी हुआ है और सारी रात जो कुछ होता रहा है उसका मुझे पता है कि कोई रिजल्ट नहीं आना, कुछ भी नहीं होना। मेरा आज का वीलॉग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान में आप पीटीआई को शिकस्त हो गई। मुझे इस पे इतना सा दुख नहीं है। एना जो एना होता ना, एना जो मट्टी रेवर का, वो भी नहीं है। उसकी रीज़न ये कि मुझे ये पता था। आपको याद है मैंने कल के अपने वीलॉग में आपको एक ही बात कही थी कि जी पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाना है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलके जो है क्या कहते हैं हुकूमत बनानी है। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई फिल्म है जो दोबारा चलाई जा रही है। फिर मुझे याद है कि 8 फरवरी को भी इसी तरह फिल्म चली थी। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में जीती हुई सीटों के ऊपर इलेक्शन बदला गया, अब कहेंगे जी वहां पे पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होना, कख नहीं होना, तीला नहीं टूटना। उसकी रीजन सुन ले कि अगर 8 फरवरी में पूरे पाकिस्तान का मैंडेट जो है अगर वो यूं करके गायब हो सकता तो एक कोई एडा बड़ा तो पे गई। लेकिन मैं चूंकि बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि भाईजान, ये जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है, ये लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा नहीं है। इनके डायनामिक्स अलग है, इनके लोगों की नफ्सियात अलग है, इनकी इस इलाकों की सेंसिटिविटी बड़ी डिफरेंट है। ये जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसके ऊपर भारत दांत निकाल के बैठा हुआ है, अपने नोकीले दांत। और वो बार बार ये बकवास करता है कि जी मेरा ये हिस्सा है और मेरा ये हिस्सा है। इन हालात के अंदर अगर आप ज़रा सोचें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आग से खेल रहे हैं और हमारे हाथ जल जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ भी हुआ, मैं भी अपने वीलॉग में आपसे इस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आ जाएं आप खलीज की सूरत हाल। आज हमारे वज़ीर दाखिला ने वहाँ पे बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है। उन्होंने वहाँ पे अपने वज़ीर ख़ारजा के वहाँ बात की, उन्हें ख़त भी पहुँचाया गया। अब उस ख़त के मुंदरजात क्या है ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज ट्रम्प का लहजा था कि जी मुज़ाकरात होने, तो हम, अब बात आ गई है कि ईरान कहता है कि हमारे पैसे निकालो जो हमारे फ्रीज़ किए हैं तुमने, वो पैसे दो। वो ईरान के पैसे हैं, वो कहता है हम ये पैसे रिलीज़ नहीं करेंगे। अब ईरान ने उसे क्या नाम है, कहते हैं ना कि उन्होंने कहा चल फिर निकल। में कोई लफ्ज़ कुछ और कहने लगा था, वो अच्छा लफ्ज़ नहीं है, सुबह के वक्त ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। और उसने $25 बिलियन का रूस के साथ वो कर लिया। अब मैं आपको बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो खलीज की सूरत हाल है वो कभी भी ठीक ऐसे नहीं होगी भाईजान। आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान का रोल अपनी जगह पे है, पाकिस्तान का किरदार अपनी जगह पे है, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो कशमकश चल रही है वो कुछ और है। ये रीजन जो पूरा है
خلیج سے لے کے اور یہ ساؤتھ ایشیا جتنا بھی ہے، یہ اس ٹائم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ پراکسی جنگ لڑ رہی ہے. اسی کے تحت عمران خان کی حکومت گئی، اسی کے تحت یہاں پہ فیلڈنگ اپنی لگائی گئی، اسی کے تحت ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوا، اسی کے تحت خلیجی ممالک کے ساتھ سارے معاملات ہوئے. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، وہ ساری گیم الٹ گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کا بیروت حملوں کے خلاف اسرائیل پہ میزائل حملہ ہو گیا، جنگ دوبارہ چھڑ چکی ہے. اسی طرح آگے چلے میں آپ کو اور کچھ اطلاعات دیتا ہوں کہ اسرائیل ہیوم کا دعویٰ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اسرائیل پر ایران کی طرف سے حملے شروع ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے ابھی کہا تھا، انہوں نے کہنے دے فوراً بعد ہی حملے شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح جو عالمی حالات ہیں اس میں یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب شاید جو ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور امریکہ میں کوئی درمیانی راستہ نکلا ہے، وہ بند ہو چکا ہے. دروازے بند کرتے رہے. اور اب آنے اس ہفتے میں آپ کو جھڑپیں، لڑائیاں، مار کٹائیاں آغاز نظر آئے گا. لبنان کی جنگ، لبنان کا وزیر آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ اسی لیے ہیں کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بھی پاکستان نے سولو کرنا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان سولو کرے، میری تو دعا ہے اللہ کرے سولو کرے. لیکن یہ آزاد کشمیر اور راولہ میں معاملات کو کس نے سلجھانا ہے یہ مجھے نہیں پتا. پہلے کیا خیال ہے میں آزاد کشمیر پہ بات کر لوں کہ راولہ کوٹ پہ گلگت بلتستان پہ بات کرتا ہوں. گلگت بلتستان میں شام تک کی جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تقریباً 18 سے 17 سیٹوں پہ جیت رہے تھے. صبح سے شروع ہوا، پھر شام تک آتے آتے پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ٹاپ کر رہے ہیں، پھر پتہ چلا نون لیگ کے ٹاپ کر رہے ہیں. اب جو تازہ اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق پہلی 4 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت چکی ہے، 2 جو ہیں وہ آزاد جیت چکے ہیں. یہاں تک کہ جو سب سے پاپولر سیٹ تھی جہاں پہ 100% لوگوں کو نے لکھ کے دے دیا تھا کہ یہاں پہ رزلٹ 0 اور 10 کا ہوگا، وہ سیٹ تھی خالد خورشید کی، جہاں سے ان کی والدہ جو ہے شاہدہ خورشید جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی ان کو بتایا گیا کہ وہ بھی ہار گئی ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے وہ مضبوط حلقے جہاں سے ناممکن تھا پی ٹی آئی کو ہرانا، وہاں سے بھی وہ پی ٹی آئی ہار گئی ہے. اور اب اطلاعات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، اب آپ میرا اتوار کی صبح کا ویلاگ یاد کریں جس میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو 28ویں ترمیم کے صدقے گلگت بلتستان دیا جائے گا، اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے وہاں پہ حکومت بنائیں گے. آپ اگلے 24 گھنٹوں میں میری اس پریڈکشن کو دیکھیے گا کہ ایز اٹ از ایسے ہی ہوگا جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب آ جائے پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی بڑا برا ہے، بھائی پی ٹی آئی کا لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سسٹم میں پی ٹی آئی کو اتنی سی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی پی ٹی آئی کو گنجائش مل سکتی ہے اس سسٹم میں، تو 0 -0 گنجائش ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک طرف ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنی وزراء سہیلیوں کو بٹھاتی ہیں اور باکو جاتی ہیں، اور باکو جا کے وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے بینگن کا بھرتا نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا. قیمے والے نان لگاتی ہیں، اور وہ طیارہ 1200 کروڑ کا طیارہ، اس کا پیپر قوانین کے تحت خریداری ہوئی نہیں ہوئی، نو باڈی کین آسک، پوچھ ہی نہیں سکتا. دوسری جانب جناب علی جو پیپلز پی ٹی آئی کے وزیر ہیں مینا خان صاحب جا رہے تھے، کیا کہتے ہیں، یہ صوبائی وزیر ہیں. ایئرپورٹ پہ امیگریشن حکام نے انہیں روک کر ڈپورٹ کر دیا، ڈپورٹ نہیں کیا یعنی کہ آف لوڈ کر دیا. مینا خان یونیورسٹی آف ٹوبنگم جرمنی کے دعوت پہ مدعو تھے. ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جامعات اور طلبہ کے لیے کئی چیزوں پر پیشرفت ہوئی تھی جسے حتمی شکل دینے تھی. وہ جا رہے تھے جہاں وہاں پہ جانے کے بعد کے پی کے جو مختلف یونیورسٹیز کے بچے ہیں ان کے جرمن یونیورسٹیز میں داخلے، اسکالرشپس کے اوپر بات ہونی تھی، لیکن مینا خان کو آف لوڈ کر دیا گیا. مینا خان نے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ دکھایا کہ جناب یہ دیکھیں ہائی کورٹ کا حکم ہے اور میرے پہ میرا پرچہ نہیں ہے، کوئی دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اب ہم ہائی کورٹ وغیرہ، انہوں نے جو کہا مجھے نہیں پتا، مطلب یہی ہے کہ جی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا تو پھر اسی کی کریے ہے تھے، آپ نیچے اتریں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک الیکٹڈ حکومت کا چیف منسٹر، اس کا پاسپورٹ ضبط ہے، ان کا ایک سینئر منسٹر اگر پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتا.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کے پی کے وزراء ہیں ان کی تو نظر بندی ہوئی نا، وہ باہر نہیں نکل سکتے ایک خاص حلقے کے علاوہ، پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ دوسری جانب ایک صوبہ ہے جس کی وزیر اعلیٰ کبھی جاپان جا سکتی ہے، کبھی چین جا سکتی ہے، کبھی باکو جا سکتی ہے، اپنے ساتھ 20-30 لوگوں کو لے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس سسٹم میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، یہ سسٹم میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ سسٹم پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکتا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ شخص جو اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اڈیالہ کے اندر پچھلے 1000 سے زیادہ دن ہو گئے، 1100 دن جو بیٹھا ہے، وہ ابھی بھی اتنا ہی تگڑا ہے۔ ابھی بھی اس کی اتنی بات ہے کہ پورا سسٹم جو ہے اس کو ہرانے کے لیے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو پوری کھلی فیلڈ دے دیتا ہے، پی ٹی آئی کو کمپین نہیں کرنے دیتا۔ پھر بھی اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کیمپوں میں رش ہے، لوگ خود چل کے آ رہے ہیں، وہ پرچی بنوا رہے ہیں نون لیگ سے، اور ووٹ وہ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں۔ لیکن رزلٹ وہی آنا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ پی ٹی آئی کو اب غلطی نہیں کریں گے کہ کوئی کسی جگہ کی حکومت دے۔ کے پی کے کی حکومت ابھی ان کے گلے پڑی ہوئی ہے، وہ لاکھ مینیج کر لیں، لاکھ کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو مطلب کے پی کے کی حکومت ہے بہرحال انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اب آ جائیں جناب علی اصل گیم کی طرف۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آزاد کشمیر میں خونی ہنگاموں، مظاہروں، تصادم کے نتیجے میں سرکاری رپورٹ کے مطابق اب تک 3 پولیس کا اہلکار اور 1 رینجر کا اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پولیس اہلکار میں 1 سب انسپکٹر بھی شامل ہے۔ اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ 13 پولیس اہلکاروں سمیت 50 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ درجنوں جو لوگ ہیں وہ غائب ہیں، ان کا کچھ نہیں پتہ۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ جو کمیٹی ہے کشمیر کمیٹی، ان کے ایک رکن ہیں بابر شاہ زیب، کہا جاتا ہے کہ انہیں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ ان کی لاش شیخ زید ہاسپٹل وہاں پڑی تھی مظفر آباد، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک آپ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیں گے ہم نہیں اٹھیں گے۔ جس کے بعد وہاں پہ پولیس پہنچی اور انہوں نے انہیں ڈسپرس کرنے کے لیے انہوں نے اور ایف سی کے اہلکاروں نے جب ایکشن کیا تو پھر تصادم ہو گیا، اور یہ پھر خونی تصادم میں بدل گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اب تک آنے والی اطلاعات کے مطابق 13 اہلکاروں سمیت 50 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے، درجنوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ گرفتار کتنے ہوئے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے، وہ سینکڑوں کے اندر ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے جب میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ساری رات وہاں پہ سیکیورٹی اداروں اور ایکشن کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان کے درمیان مختلف جگہوں پہ تصادم اور چوہا بلی کا کھیل وہ جاری رہا۔ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ جو کشمیر کے مختلف اضلاع ہیں جیسے سون ہے، ٹوپا ہے، رباڑہ ہے، ردا کوٹ ہے، پاچھوٹ ہے، ریڑھ ہے، دھریک ہے، چک کھائی ہے، چھوٹا گلا ہے، یہاں سے سارے لوگ جو ہیں ٹولیوں کی شکل میں مظفر آباد کی جانب جا رہے ہیں، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دھرنا ہوگا اور بڑا دھرنا ہوگا۔ یہاں سے مجھے خوف کی لہر میرے اندر پھیل رہی ہے کہ ابھی آغاز ہے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں کشمیر کمیٹی ہے، ان کا جو باضابطہ احتجاج کا دن ہے وہ ابھی دور ہے۔ تو صورتحال یہ کہ ویسے تو گزشتہ روز آزاد کشمیر کے اندر جو گروسری کی دکانیں ہیں، کچھ ہوٹلز وغیرہ کھلے رہے، لیکن عملاً ایک ہڑتال تھی۔ اور آج جب یہ میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت مظفر گڑھ کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ درجنوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں سے جو پولیس اور کیا نام سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی اپنی پوری طرح تیاری میں ہیں۔ اب یہاں پہ بھائی میں پھر وہی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں، جب میں یہ بی بی سی کی رپورٹ پڑھتا ہوں تو بی بی سی کے رپورٹ میں جو جملہ ہوتا ہے وہ اٹ سیلف اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جناب علی پاکستان کے علاقہ کشمیر میں ایسا ہے، اور پھر جب ہم اسے آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ساتھ ہی کیا کہتے ہیں
इंडियन कश्मीर का भी जिक्र कर देते हैं। बदकिस्मती से हमारी गलत प्लानिंग की वजह से आज जम्मू और मुजफ्फराबाद दोनों एक ही पोजीशन में खड़े इंटरनेशनल मीडिया ने खड़े कर दिए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने जम्मू के अंदर इलेक्शन चोरी और उसके हवाले से पूरी दुनिया में उठने वाली आवाज़ों का जिक्र किया, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ भी मामला चल रहे हैं इसका जिक्र किया और उसको बराबर करने की कोशिश की। मेरे लिए तो बड़ी भाई ये तकलीफ़ की बात है, मैं आपको साफ बता दूं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर हमारी शहरग है। शहरग के अंदर अगर इतनी इन्फेक्शन हो जाए, ये इन्फेक्शन ही है और क्या है, और शहरग के अंदर अगर इतनी इन्फेक्शन हो जाए कि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगे तो उससे पूरा जिस्म मुतासिर होता है। और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। बलूचिस्तान के अंदर BLA वाले दंदनाते फिरते हैं, वो बाज़ारों में आते हैं, कई कई घंटे लूट मार कर लेते हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं जो अपने जानों की कुर्बानी दे के पाकिस्तान में अमन बरकरार रखते हैं। वो नौजवान, वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। मेरा बेटा अगर इस हालत में हो तो मेरा दिल कैसे धक धक करेगा, ज़रा आपका भी सोचें। हम उन बच्चों से तो कोई वो नहीं, वो तो हमारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पे लेके फिर रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात हमारे लिए बड़े ही तकलीफ देह। KPK के हालात आपके सामने हैं, दहशतगर्दी KP में अरूज पे है। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने। हम पूरी दुनिया में बैठ के दुनिया के झगड़े ख़त्म करा रहे हैं, अपने झगड़ों की तरफ हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। पूरी दुनिया में हम झगड़े कह रहे हैं ख़त्म करें, टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करके बात करके पूरी दुनिया में झगड़े ख़त्म करें। अपने हम मामलात जो हैं वो ताकत के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर दुनिया को अगर हम सालसी दे रहे तो अपनी तरफ कब देखेंगे। हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने अब पाकिस्तान का नेशनल मीडिया बताता है। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया की तो औकात मैंने आपको ये बताई है कि उन्होंने आज गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली इंतखाबी धांधली का बिल्कुल बाइकाट किया। उन्होंने हेडलाइन सुन लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग समेत दीगर जमातें इंतखाबात लड़ रही हैं, दीगर जमातों में PTI को डाल। इतना गुलाम मीडिया ये, इससे तो खैर मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखता, कोई बेहतरी की, कोई अच्छी की उम्मीद नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद भी हम जैसे जो लोग हैं भाई, जो इस मिट्टी का कर्ज चुका रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब ना करें कि यहाँ सांस लेना मुमकिन ना रहे। इंशाल्लाह शाम के व्लॉग में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।